مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں عذرا گل۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو لائف ٹرسٹ چینل۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ضرور اس سے برکت پائیں گے۔ ہم بائبل میں سے پڑھیں گے پہلا تموتھیوس 4:12 آیت۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم اس آیت کے حوالے سے سیکھیں گے کہ ایک نوجوان کو کس طرح سے ہونا چاہیے یا اس کی زندگی کو کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ آج پاسٹر مہتاب گل صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے سیکھیں گے کہ نوجوان کی زندگی کس طرح سے ہونی چاہیے۔ پادری صاحب، نیو لائف ٹرسٹ کے چینل سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی تھینک یو سو مچ، اور میں نہایت ہی خدا کا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ خدا اس طرح کے سنہرے موقع ہمیں فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر غور کرنے والے ہوں۔ سو آج بھی جس عنوان پر بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی ہے، اس کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ اور میں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ بڑا ہی اہم ترین عنوان ہے جس پر بات ہونی چاہیے، اور آج کی یہ نشست نہ صرف آپ کے اور میرے لیے بلکہ ہمارے دیکھنے والے اور اسپیشلی نوجوانوں کے لیے نہایت ہی برکت کا باعث ہوگی۔ پادری صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے، نوجوان کو خدا کس طرح پیار کرتا ہے؟ جی یہ بڑا ہی اہم ترین سوال ہے۔ بے شک آپ کا جو سوال ہے وہ ہے پیار کے تعلق سے۔ ویسے تو خدا ساری دنیا ہی سے پیار کرتا ہے۔ خدا کی محبت جو ہے وہ عمر کی قید میں نہیں ہے۔ خدا چھوٹے سے بڑے تک ہر ایک سے پیار کرتا ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے نوجوانوں کی، خدا کو نوجوان بہت پسند ہیں۔ خدا نوجوانوں کو چاہتا ہے کہ وہ اس کے لیے استعمال ہوں، اس کے لیے خرچ ہوں اور اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں۔ سو یہ نہایت ہی خوبصورت بات ہے خدا کی جانب سے کہ خدا نوجوانوں کو پیار کرتا ہے اور نوجوانوں سے خدا کی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ اور آج جب آپ نے یہ مرکزی حوالہ جو بائبل مقدس میں پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت کو آپ نے تلاوت کی ہے، تو وہاں پر بھی دیکھیے کہ جو پالوس ہے اپنے شاگرد تموتھیوس کو کہتا اور سکھاتا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ سو کیوں پالوس ایمفسائز کر رہا ہے، کیوں پالوس اس بات پر زور دے رہا ہے اور تموتھیوس کو سکھا رہا ہے اس وقت میں جب تموتھیوس سے بات کرتے ہوئے پالوس یہ کہہ رہا ہے تو اس کی عمر نوجوانی کی ہے۔ اسی لیے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ سو خدا کی نظر میں نوجوانوں کی بہت زیادہ قدر ہے، اور خدا کا بندہ پالوس جب یہ بات کہتا ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ جوانی کی حقارت ہو، اور اس کے لیے کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اس نصیحت کے طور پہ کہ کلام کرنے میں، یعنی کہ بات چیت کرنے میں، گفتگو کرنے میں، بولتے وقت، یا ایون کہ اگر کوئی نوجوان خادم ہے تو کلام کرتے وقت اور اس کے ساتھ ساتھ چال چلن میں، محبت میں، ایمان اور پاکیزگی میں ایک آئیڈیل زندگی بسر کی جائے، ایک ایسی زندگی بسر کی جائے جو دوسروں کے لیے رول ماڈل ہو، دوسروں کے لیے نمونہ ہو۔ جب آپ نوجوان ہیں تو لوگ آپ کی طرف انگلیاں نہ اٹھا رہے ہوں، بلکہ آپ کے لیے سرگوشیاں نہ کر رہے ہوں کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس نے یہ کام بھی برے کیے ہوئے ہیں، اس نے وہ بھی کیے ہوئے ہیں، دیکھو ابھی تو یہ بڑی باتیں کر رہا ہے لیکن یہ تو گالیاں بھی دیتا ہے، اور اس کی صحبت ایسی ہے، اس کی صحبت ویسی ہے۔ یہ آج کل عام باتیں ہیں جو ایک ایسے نوجوان جو خدا کے راہ پر چلنے والا نہیں ہے، جو کلام، چال چلن، محبت، ایمان اور پاکیزگی میں خدا کے لیول کا نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ عام طور پر ہمیں مل ہی جاتا ہے۔ خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ اپنے چال چلن میں، اپنی بول چال میں،
اپنے ایمان میں, اپنی پاکیزگی میں ایک نمونہ بن, رول ماڈل بن. کیوں وہ اس کو کہتا ہے؟ کیونکہ ایک رول ماڈل کے طور پر جب ایک نوجوان اس دنیا میں کام کرتا ہے, اپنی زندگی بسر کرتا ہے, تو ضرور خدا کی اس کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ خدا کی اس میں مرضی ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں, اور خدا کی محبت نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. جی شکریہ پرسا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بائبل مقدس میں نوجوانوں کے حوالے سے سب سے بہترین مثالیں کون سی ہیں؟ جی بائبل مقدس میں تو ویسے تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں, میں ان سبھی کا بیان اس قلیل سے وقت میں تو نہیں کر سکتا, ہاں لیکن چند ایک کا ذکر کرتا چلوں. سب سے پہلے داؤد, خدا کا بندہ, بادشاہ, جس کو خدا نے اپنے ممسوح کے وسیلہ سے مسح کیا بادشاہ ہونے کے لیے, نبی ہونے کے لیے. خدا نے اس کے لیے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے دل کے قریب ہے. نوجوانی کے عالم میں خدا نے داؤد کو یہ بات کہی, اور اس کے بعد سمویل کی مثال ہمارے سامنے ہے. وہ تو بچہ ہی تھا جب خدا نے اس کو اپنی خدمت کے لیے چنا اور اس سے بات کی. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی خوبصورت مثال ہمیں دانیل نبی کی صحیفہ سے مل جاتی ہے. وہاں 4 نوجوانوں کا ذکر ہے جو خدا کے ماننے والے ہیں اور اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقف کر چکے ہیں. ان میں سب سے پہلے دانیل خود ہے, اس کے ساتھ اس کے 3 ساتھی ہیں, صدرک, مسک اور عبدنجو. یہ چاروں ساتھی جو ہیں یہ خدا کے حضور نوجوانی کے عالم میں اپنے آپ کو, اپنی زندگیوں کو خدا کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں. خدا کے لیے ایک نمونے والی زندگی, ایک رول ماڈل کے طور پر زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اب یہاں پر بھی ہمیں کچھ باتیں ہیں جن پر غور کر لینا چاہیے. اور بہت ساری مثالیں ہیں, موجود ہیں بائبل مقدس میں, لیکن جب ہم صدرک, مسک اور عبدنجو کی بات کر رہے ہیں, دانیل کی بات کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ہم ضرور اس میں سے آج کی جو اہم ترین جو ہم نے سبق ہے نوجوانوں کے لیے, اس کو ہم سیکھتے چلیں. دانیل کے صحیفہ میں جو باب نمبر 3 ہے اور اس کی آیت نمبر 12 سے 18 تک اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہمیں نظر آتا ہے. میں لفظ تو خوبصورت کہہ رہا ہوں, لیکن جب وہ ہو رہا ہوگا, وہاں پہ وہ واقعہ پیش آ رہا ہوگا, تو اس وقت ایک خوف کا عالم تھا, اس وقت ایک ڈو اینڈ ڈائی سچویشن تھی وہاں پر. اور جو مخالفین ہیں, صدرک, مسک اور عبدنجو کے جو مخالفین ہیں, وہ آتے ہیں اور بادشاہ کے آگے آ کر شکایت کرتے ہیں ان کی, اور کہتے ہیں کہ جب نرسنگا اور تمام ساز بجائے جاتے ہیں تاکہ قوم جھک جائے اس سونے کی بت کے آگے, تو یہ تینوں نہیں جھکتے. اور بادشاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ غصے میں آ گیا, اور اس نے طیش میں آ کر ان کو اپنے حضور بلا لیا, اور ان سے بات کرتے ہوئے, ان کو دھمکی دیتے ہوئے, ان کو وارننگ دیتے ہوئے, لاسٹ چانس دیتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر تم اس مورت کو, جب یہ ساز بجیں, تو اگر اس کے آگے نہ جھکے تو ضرور تم مارے جاؤ گے. اب وہاں پر ان نوجوانوں کا کیا رد عمل تھا, ان کا رسپانس کیا تھا اس بادشاہ کو, وہ میں چاہوں گا کہ ہم بائبل مقدس میں سے پڑھ ہی لیں تو ذرا بہتر رہے گا. بائبل مقدس میں دانیل 3 باب کی 16ویں آیت کو ہم اگر دیکھیں تو یہاں لکھا ہے کہ صدرک اور مسک اور عبدنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکت نظر, اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے. دیکھ, ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے نکالنے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے, اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا. یہاں وہ بڑی دلیری کے ساتھ, گو کہ بادشاہ کے سامنے بولنے کی اجازت تک نہیں ہوتی کسی کو, لیکن اس کے باوجود جب بات ایمان کی آ گئی ہے, جب خدا کی بات آ گئی ہے, تو وہاں وہ بادشاہ کے آگے بولنے سے بھی باز نہ آئے, بلکہ انہوں نے دل کھول کر اور منہ کھول کر وہاں پر بات کی, ڈرے نہیں. وہ بہت سارے نوجوان جو ہے وہ اس سے سیکھیں آج کہ خدا جب نوجوانی کے عالم میں کسی کو چنتا ہے, خدا نوجوانی کے عالم میں اگر کوئی اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیتا ہے تو پھر خدا بھی اس کے
ساتھ ہے. اور جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ان کے کانفیڈنس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جو کنیکشن ہے, ان کا جو لنک ہے اپنے خدا کے ساتھ, وہ کتنا مضبوط ہے. اور اس بات کی کے لیے وہ کانفیڈنٹ ہے اور بادشاہ کے آگے دلیری سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تو ہمیں یہ ہمارے ساتھ یہ بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, ہمارا خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے, وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا. سو یہ کانفیڈنس ہے جو ان کا خدا میں ہے. اس سے نظر آتا ہے کہ وہ کتنے مضبوط ایمان کے نوجوان ہیں. اور بادشاہ بھی شاید جب وہ یہ بول رہے ہوں تو سوچ رہا ہوگا کہ میں نے بات کر کن سے دی ہے. ہمارے آج کے نوجوان میں کیا ہمیں یہ کانفیڈنس نظر آتا ہے؟ کیا آج کا نوجوان اس کانفیڈنس کو رکھتا ہے؟ ابھی پچھلے ہی پروگرام میں نے ایک نوجوان ہی کی کہانی کو ہائی لائٹ کیا ہے, جس میں وہ ایک شخص ہے جو یسوع مسیح کے پاس آتا, اور اب وہ لکھا ہے کہ وہ بڑا دولت مند ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں اس کا داخل ہونا مشکل ہے. تو وہ نوجوان بھی یسوع مسیح کے پاس آتا ہے, اور اس کی جو خدا کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. لیکن یہاں جن نوجوانوں کی آج ہم بات کر رہے ہیں, ان کا کنیکشن خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور حقیقی طور پر خدا کے لوگ ہیں. یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیں, اس میسج کو دیکھنا چاہیں, تو آپ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے نیو لائف ٹرسٹ کے چینل پر ضرور آئیے اور اس کو دیکھیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں آج کی اس ویڈیو میں بھی دے دوں گا, تاکہ لوگ آسانی سے اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہوں. اب ایک اور بات یہاں جو ہم نے دیکھنی ہے کہ بادشاہ کے آگے وہ یہ سب کچھ بول چکے ہیں بڑی دلیری کے ساتھ. اگر کوئی کم ایمان والا یا خدا کے ساتھ جس کا رابطہ درست نہیں ہے, کوئی ایسا نوجوان ہوتا, تو میں آپ کے سامنے اگر آپ موقع دیں تو میں 8 ایسے ممکنہ جوابات ہیں جو دے سکتا تھا ایک کم ایمان کا یا غیر ایمان کا نوجوان, وہ میں چاہوں گا میں آپ کے آگے بیان کر دوں. جی آپ بیان کریں. جی, ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ صدرک مسک عبد نجو یہ بات کہہ سکتے تھے کہ ہم جھک جاتے ہیں لیکن ہم عبادت نہیں کریں گے, بس دکھاوا کر دیں گے. جھک جانے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, چلے ہم دکھاوا کر دیتے ہیں, ہم کون سا اس کو مانتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھی. ہو سکتا ہے وہ کہہ سکتے تھے کہ چلو ایک بار دکھانے کے لیے سجدہ اور عبادت کر لیتے ہیں, بعد میں خدا سے معافی مانگ لیں گے. یہ بھی وہ بات کر سکتے تھے, یہ بھی وہ رسپانس دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں چنا. ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بادشاہ جو ہے وہ حاکم ہے اور اس کی بات ماننی پڑے گی, تو خدا سمجھ جائے گا کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو بادشاہ کے غلام ہیں, ہمیں یہ کرنا ہی پڑے گا, ہمیں سجدہ کرنا ہی پڑے گا, ہمارے پاس اور کوئی چانس نہیں ہے, ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر کوئی غیر ایماندار نوجوان ہوتا یا کم ایمان والا نوجوان ہوتا تو شاید وہ یہ بات کر دیتا. پانچویں بات یہ ہے, وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو پردیسی ہیں, خدا ہمیں معاف کر دے گا کیونکہ ہم تو اس ملک کی جو روایت ہے ہم تو اس پر چلنے والے ہیں, ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ بھی انہوں نے نہیں کیا. چھٹی بات یہ, وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے باپ دادا تو خود بتوں کی پوجا کرتے تھے, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہنا, کرنا یا سوچنا مناسب نہیں سمجھا. ساتویں بات جو وہ ممکنہ طور پر کہہ سکتے تھے لیکن کہیں نہیں, وہ یہ کہ ہم کون سا کسی کو تکلیف دے رہے ہیں یا ہمارے یہ کام کرنے سے کسی کو تکلیف ہوگی, تو وہ یہ کہہ سکتے تھے. لیکن انہوں نے ایسا بھی نہ سوچا, نہ بولا, نہ کیا. اور آخری بات یہ کہ وہ کہہ سکتے یا سوچ سکتے تھے کہ اگر ہم مارے گئے تو دوسرے جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہماری آ کر سیٹیں سنبھال لیں گے, وہ ہمارے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اسیری میں کوئی ہماری قوم کی مدد نہیں کرے گا. نہ انہوں نے اپنی سیٹوں کی پرواہ کی,
نہ انہوں نے کسی اور بات کی پرواہ کی، انہوں نے بادشاہ کے آگے دل کھول کر بات کی اور اس بات سے صاف انکار کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ ہے حقیقی مسیحی نوجوان کی دلیری اور اس کا ایمان۔ جب پالوس کہتا ہے کہ تو نمونہ بن، تو یہ ایمان ہے جس کا وہ ذکر کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اب جب وہ یہ بات کر چکے ہیں تو اس کے آگے لکھا ہے 18ویں آیت کو، آخری آیت کو پڑھ رہا ہوں، جس میں لکھا ہے کہ اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ یعنی کہ کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ خدا ہمیں ضرور بچائے گا، لیکن اگر نہیں بھی بچاتا تو یہ یاد رکھ کہ ہم اس بت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ جب میں صدرک میسک اور عبدنجو کی کہانی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی کی کہانی بھی یاد آتی ہے۔ جب میں اپنی چھوٹی سسٹر کے ساتھ وطن عزیز سے باہر کسی دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا، میں نہ تو اس ملک کا نام لینا چاہوں گا اور نہ ہی کہاں گئے تھے یہ بتانا چاہوں گا، اور اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ ہاں لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب ہم وطن عزیز سے باہر کسی اور ملک میں تھے تو وہاں ہمارے سامنے بھی اس طرح کا چیلنج ہماری زندگی میں بھی آیا، اور ہم نے بھی اس طرح کے چیلنج کو فیس کیا، اور اس وقت صدرک مسک اور عبدنجو ہی کی طرح کی سچویشن ہمارے ساتھ بھی تھی۔ لیکن میں نے اور میری چھوٹی سسٹر نے، ہم نے صدرک مسک اور عبدنجو جیسے ایمان کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا یا کیا ہو سکتا ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کچھ ہو ہی کیوں نہ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایماندار تو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر زندگی بسر کرتا ہے، جیسے صدرک مسک عبدنجو نے کی، اور خدا نے ہمیں بھی توفیق بخشی کہ ہم اس ایمان کا مظاہرہ کرنے والے ہوں۔ اور میں خدا کا نہایت ہی شکر گزار ہوں اور بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے خدا کا ساتھ نہیں چھوڑا اور خدا نے بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ خدا نے ہمیں بھی اس طرح کی سچویشن سے نکالا، اور آج آپ کے سامنے خدا کی خدمت کرتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہیں۔ ایک مسیحی نوجوان ہر سچویشن میں خدا پر یقین رکھتا ہے۔ یہ ایمان لانے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ہمیں بات کر لینی چاہیے کہ یہ ایمان کس طرح سے آ سکتا ہے۔ اس میں اگر سب سے اہم ترین بات ہم دیکھیں تو صحبت کا بڑا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں 4 مسیحی نوجوان ایسے ہیں جو آپس میں فرینڈز ہیں، آپس میں دوست ہیں، اور ان کی صحبت ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈشپ ہے، اور انہوں نے ایسے نوجوانوں کو چنا ایک دوسرے کے لیے جو ایمان میں ان کو بڑھاوا دینے والے ہوں، نہ کہ ان کو بری باتوں پر لگانے والے ہوں۔ جب انہوں نے گوشت اور مے اور دوسری باتوں کو کھانے اور پینے سے انکار کیا تو سب نے اکٹھے انکار کیا، کسی نے مشورہ نہیں کیا ایک دوسرے کے ساتھ کہ کریں یا نہ کریں، یا میں تو کروں گا اور میں تو نہیں کرنا چاہوں گا۔ ان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ ایمان میں ایک تھے، وہ سوچ میں ایک تھے، ان کی جو گفتگو ہے وہ ایک جیسی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ خدا کے ماننے والے تھے۔ اور یہاں پر بھی جب بات کرتے ہوئے صدرک مسک اور عبدنجو ہمیں بادشاہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کی گفتگو سے، ان کے اس جواب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ نہ تو ہچکچائے اور نہ ہی انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا یا یہ کہا کہ بادشاہ ہمیں تھوڑی دیر کا وقت دے دے، ہم مشورہ کر کے تجھے بتاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر کسی نوجوان نے بڑھنا ہے مسیح میں تو اس کی صحبت اچھی ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کا خدا کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ بات ہے جس پر میں زیادہ اہمیت دینا چاہوں گا آج کے اس پروگرام میں۔ اور ایک اہم ترین بات یہ کہ خدا کے جو ماننے والے ہیں، اسپیشلی نوجوان، ان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ اچھے استاد کی تلاش کریں۔ آج میں دیکھتا ہوں نوجوان جو اپنی اصلاح جو ہے وہ نہیں چاہتے، اگر کوئی اصلاح کی بات کر دی جائے تو وہ برا منا جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کتاب مقدس میں نوجوانوں کا یہ رویہ نہ تھا، نوجوانوں نے اصلاح کو قبول کیا۔ پولوس بھی تو
नसीहत ही कर रहा है जब वो तिमुथियुस को पहला तिमुथियुस चौथे बाब की 12वीं आयत में ये बात कहता है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। हवाला आगे पढ़िएगा, क्या है? बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। नमूना बन, ये एक बड़ी अच्छी नसीहत है, इस्लाह है जो पौलुस अपने शागिर्द तिमुथियुस की कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आज के नौजवान को भी अपना दिल, अपना दिमाग खोल कर रखना चाहिए अच्छी इस्लाह के लिए, तामीरी इस्लाह के लिए, ताकि आपकी अच्छी तामीर हो सके। शुक्रिया पादरी साहब, आपने बाइबल मुकद्दस में से हमें बहुत सारी मिसालें बताई और बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया। जी पादरी साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, नौजवानों से खुदा क्या चाहता है? जी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस पूरे प्रोग्राम का मैं समझता हूँ निचोड़ है। खुदा नौजवानों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखता है। खुदा नौजवान से चाहता है जो तालीम पौलुस अपने शागिर्द तिमुथियुस को देता हुआ नजर आता है, यही तवक्कुआत है खुदा की एक नौजवान से। खुदा नहीं चाहता कि किसी नौजवान उसकी जवानी की हकारत हो। खुदा नहीं चाहता कि कोई नौजवान कलाम करने या बोलचाल में गलत हो। खुदा नहीं चाहता कि उसका चाल चलन बुरा हो। खुदा नहीं चाहता कि उसके अंदर नफ़रत भरी हो, मोहब्बत ना हो। खुदा नहीं चाहता कि वो बेईमान हो, बल्कि वो ईमानदार हो, पाकीज़गी में बेहतरीन हो और एक रोल मॉडल हो। बाइबल मुकद्दस में हमें आज जो हमने बातें सीखी हैं, दाऊद की मिसाल हमने ली है, समूएल की मिसाल हमने ली है, सदरक मेशक अबदनजू और दानियेल की मिसाल ली है। ये नौजवान ही और एक ऐसी ज़िंदगी बसर की कि आज ये बाइबल मुकद्दस में अहम तरीन किरदार हैं जिनके बग़ैर बाइबल की तालीमात हमारे लिए नामुकम्मल हैं। बाइबल मुकद्दस में इनकी मिसालें पढ़कर हमें ईमान की बढ़ोतरी मिलती है और खुदा चाहता है कि हम इस तरह की नमूने वाली ज़िंदगी बसर करें। जब हम दानियेल और सदरक मेशक अबदनजू की मिसाल आज ले रहे हैं, हो सकता है कल हमारे ईमान की मिसालें दी जाएं। सो ये नहायत ही अहम तरीन बात है। खुदा चाहता है कि हम अच्छे नौजवान हों और रोल मॉडल हों, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फरमाबरदारी करना सीखें, हम बड़ों की इज़्ज़त करना सीखें और हम ज़रूर अच्छा उस्ताद अपनी ज़िंदगी में ढूंढें। एक अच्छा उस्ताद एक नौजवान को की ज़िंदगी को तब्दील करके रख देता है, और नौजवान के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छी सोहबत रखे। खुदा हमसे यही चाहता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये बातें आज जो नौजवान मुझे देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बरकत का बायस होंगी। थैंक यू। शुक्रिया पादरी साहब, आज के इस अनवान पर बात करने के लिए कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये सिखाया और बताया। उम्मीद है कि सब ने बरकत पाई होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक नए अनवान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।